ناظرین کرام، آپ سے تھوڑی دیر پہلے حالات پر ہی گفتگو ہو رہی تھی، اور حالات دیکھیے کیسے بدل جاتے ہیں، انسان کیا سوچتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے اقوال جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑے رہنما ہیں ناظرین۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خود اپنے آپ کو گمراہ کرے اس کو کوئی دوسرا شخص راہ پر نہیں لا سکتا۔ کیسی عجیب بات ہے اور سچی بات ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خود ہی تباہی کے دہانے پر لے جا کے کھڑا کر دے، کون اس کو واپس لا سکتا ہے سوائے اس کے؟ اور وہ سوائے اس کے بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ تو اللہ ہی لے کر آتا ہے ہدایت کی طرف۔ لیکن وہ سب سے زیادہ بدنصیب ہے انسان جسے اللہ اسی کے نفس کے حوالے کر دے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ جو شخص اپنے دشمن کے قریب رہتا ہے اس کا جسم غم سے گھل جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں لوگ اتنے موٹے موٹے اور توندیں نکلی ہوئی ہیں نا باہر، ہر شخص کا، انسان کا ہر عیب چھپا دیتی ہے کرسی، بدھو کو بھی ذیشان بنا دیتی ہے کرسی۔ وہ لوگ جو مریل سے نظر آتے ہیں پہلے، ان لوگوں کی توندوں کو بڑھا دیتی ہے کرسی۔ تو جن کے پیٹ آج پھولے ہوئے ہیں وہ اسی وقت گھل سکتے ہیں جب وہ اپنے دشمنوں کے زیادہ قریب رہیں۔ جو شخص زیادہ خوش رہتا ہے اس کی خوشنودی اور رضامندی معلوم نہیں ہو سکتی۔ کیا راز کی بات بتا دی حضرت علی نے۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بد سلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ آپ کسی سے کتنی ہی محبت سے بات کرتے رہیں، نہیں ہو رہے صاحب درست، تھوڑی سی بد سلوکی کریں، دیکھیے کیسے درست ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں، اس کی عقل میں فطور آ جاتا ہے۔ بس میں ہوں، میں جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، جیسا میں نے کیا وہی صحیح ہے، کوئی مشاورت نہیں، کوئی مشورہ نہیں، بس میں۔ تو عقل میں فطور تو آ ہی جاتا ہے، کیونکہ میں آ جاتی ہے۔ میں تو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے۔ فنا فی اللہ ہونا اصل میں ایمان ہے، فنا فی النفس ہونا تو ایمان نہیں ہے۔ پھر فرمایا آپ نے کہ جو شخص عجلت کے ساتھ ہر بات کا جواب دے دیتا ہے وہ ٹھیک جواب بیان نہیں کرتا۔ پریس کانفرنسز میں ایسا ہی ہوتا ہے، عجلت سے ہر بات کا جواب دے دیتے ہیں۔ ہمارے ایک وزیر داخلہ صاحب جو ہے نا، عبد الرحمن ملک، وہ ہر چیز کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ وہ ایسا آدمی کبھی بھی صحیح بات نہیں کرتا۔ وہی بات کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ کبھی تو وہ کہے کہ بھئی اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، کہیں تو اپنی کم علمی کا اظہار کرے۔ آپ جو پوچھ لیں، یہ بھی بالکل پتہ ہے مجھے، وہ بھی پتہ ہے، یہ سب کچھ ہم نے کر لیا ہے، کارڈن آف کر دیا ہے، پکڑ لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے، کہیں نہیں جائیں گے، سب کچھ حوالے کر دیا گیا ہمارے، سب معلوم ہے ہمیں کہاں سے ہو رہا ہے، کدھر سے۔ ٹھیک بات نہیں کرتے حضرت علی نے فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص تجربوں سے بے پرواہی اختیار کرتا ہے اس کا انجام بھیانک ہوتا ہے۔ تجربات ایکسپیریمنٹس جو زندگی میں ہوتے ہیں، جو پریکٹیکل لائف میں آپ تجربات کرتے ہیں، وہ آپ کی ایکسرسائز ہے۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے ناظرین، آپ کو یاد ہوگا، تو ہماری جو شروع کا کورس ہوتا تھا خیال سے 2nd یا 3rd کلاس میں، تو اس میں ہر چیپٹر کے بعد ایکسرسائز کا ایک پیج ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اس ایکسرسائز کو کرنے کے بعد۔ تو یہ جو پریکٹیکل زندگی ہے اس میں جو ایکسپیریمنٹ ہیں یہی آپ کی ایکسرسائز ہے۔ اگر یہ پتہ ہوگا تو انجام کبھی بھی بھیانک نہیں ہوگا، یعنی رزلٹ کبھی خراب نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص کسی برے کام کی بنیاد ڈالتا ہے وہ کام بالآخر اسے ہلاکت ہی میں ڈال دیتا ہے۔ خود کش حملہ آور، برے کام کی بنیاد ہے، آخر میں خود بھی مر جاتے ہیں اور بہت بری موت مرتے ہیں، سمجھتے ہیں جنت میں گئے ہیں، جہنم کی گھاٹیوں میں گر جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے قول میں پکا ہو وہ اپنے عمل میں بھی پکا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی درست ہے۔ اور جو شخص چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھتا ہے
اللہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. ہمارے یہاں ہے نا ہر بات پہ ناشکری، کھانے کو مل رہا ہے لیکن نہیں، یہ تو صحیح نہیں ہے، دوسروں کو دیکھو کیسے کھا رہے ہیں، کیسی کیسی نوکریاں ہیں سب کی، ذرا سی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ارے اتنی بڑی ہم پر قیامت ٹوٹ گئی، اتنی بڑی پریشانی ہو گئی. اللہ تعالیٰ پھر بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آئی مسٹ اپریشیٹ، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے اور اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے. مہربانی جناب. آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے، ان میں سے ایک بات جو آپ نے خودکش حملے کے حوالے سے کی، اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھانا جی فرمائیے فرمائیے. زندگی میں کچھ دہشت گردی کے واقعات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. اچھا. اور آپ دیکھ لیں کہ جو کوئی سنتا ہے اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے، تو جو قریب سے دیکھے گا اس کی کیا حالت ہوگی. صحیح فرمایا آپ نے، صحیح فرمایا. بدقسمتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان اس وقت بہت ساری بیرونی قوتوں کے لیے ایک پلے گراؤنڈ بن گیا ہے. اور وہ قوتیں صرف پاکستان دشمن نہیں ہیں، وہ اسلام دشمن بھی ہیں. جی ہاں. لیکن اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ان قوتوں نے مڈل مین ڈھونڈے ہوئے ہیں ہمارے اپنے معاشرے کے اندر سے، اور وہ مڈل مین ہمارے معاشرے کے کچھ مخصوص طبقات اور پاکستان کے کچھ مخصوص علاقوں میں جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو مذہب کے نام پہ ورغلا کر دہشت گردی کے واقعات کی طرف لے کے جاتے ہیں. میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی بدقسمتی کی بات ہے. درست فرمایا، درست فرمایا. جی جی بات کر رہے ہیں آپ. جو قیمتی مسلمانوں کی بے گناہ جانیں ضائع ہوتی ہیں، کتنے بچے بے گناہ یتیم ہوتے ہیں، کتنی عورتیں بے گناہ بیوہ ہوتی ہیں، کتنے بوڑھوں سے بے گناہ ان کے بڑھاپے کے سہارے چھن جاتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس سے اسلام کی خدمت نہیں ہے، اس سے تو اللہ کے دین کو نقصان ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے. بے شک اللہ کی ناراضگی ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر جو غربت پیدا ہوتی ہے، جو کہ ہمارا معاشرہ پہلے ہی بہت غریب ہے، مزید غربت پیدا ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نہ کرے اس غربت سے مزید جو جرائم جنم دیں گے، جی کتنی بڑی دشمنی اور کتنا بڑا ظلم ہے اللہ کے نام لینے والوں پر. صحیح فرمایا میرے بھائی، بالکل صحیح فرمایا. ساری باتیں آپ کی بڑی سچی ہیں، بہت اچھی ہیں. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں ناظرین، تو مجھے آج پتہ چلا کہ یہ جو ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے اس کو بھی بدنام کیا گیا تھا. اب جو ڈیلی میل وہاں کا اخبار ہے اس نے بتایا اس میں را انوالو ہے. یعنی جو شرد پوار ہیں، جو بھارتی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں، یہ را کے ایجنٹ ہیں. انہوں نے سارا ڈرامہ رچا تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جا سکے. اس کی بھی بڑی تفصیلات بھیانک سامنے آ رہی ہیں کہ دیکھیے ملک کے دشمن کہاں کہاں کام کر رہے ہیں، کس کس جگہ پر لگے ہوئے ہیں. اور ہم لوگ بھی جذباتی ہو جاتے ہیں. اپنے کھلاڑیوں کو ہم نے گالیاں دینی شروع کر دیں، گدھوں پر نام لکھے ہم نے. آپ ذرا بتایا، ہم نے گدھے پہ پتہ ہے کیا نام لکھا؟ بتاؤں آپ کو. ہم نے گدھے پہ محمد عامر لکھا. ہم نے کیا لکھا؟ محمد عامر. اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے ہم دوسروں کو کیا کہیں گے، ہم امریکنز کو کیا کہیں گے کہ وہ فٹ پاتھ پر محمد لکھتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. میں تو کانپ گیا تھا. میں کہ لکھ کیا رہے ہو بھائی، لکھ کیا رہے ہو؟ تو یہ سب سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے.